جس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور رب تعالیٰ سے یہ دعا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائے، پھر ایسی قبول اور مقبول مجالس میں شرکت کی سعادت بخشے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بے شمار فوائد اور فضائل کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک نام میں کئی فائدے، کئی فضیلتیں اور کئی مقامات رکھے۔ آج ذکر اللہ کی جس فضیلت پہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے ذکر کرنے والے کو رب تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے میں آسانی ہوتی ہے، رب تعالیٰ کے احکامات پر چلنے میں اسے ذکر اللہ سے مدد حاصل ہوتی ہے۔ ذکر کرنے والے کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ کے احکام، شریعت کے حکموں پر چلنے کا شوق اور داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ شریعت رب تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ شریعت پر چلنے میں انسان کو دنیا کی زندگی میں بھی سہولت حاصل ہوتی ہے اور آخرت کی سہولت کا تو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ شریعت پر چلنے میں نہ کوئی دنیا کا نقصان ہے نہ کوئی آخرت کا نقصان ہے۔ چلنے میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں جو ہماری دنیاوی زندگی جس کا تعلق ہماری کاروباری مشغولیات کے ساتھ ہے، دوسرے مسائل کے ساتھ ہے، حرام و حلال کے مسائل کے ساتھ ہے، کوئی بھی شریعت کا حکم ایسا نہیں جس میں ہماری دنیاوی زندگی کو نقصان ہو، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بلکہ ہم روزانہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ روزانہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو شریعت پر چلنے میں بظاہر مجاہدہ اور مشکلات نظر آتی ہیں، یہ بظاہر کی بات ہے، حقیقتاً اس طرح نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور دوزخ کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ذرا جا کے جنت کو دیکھو۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، جنت کی نعمتوں کو دیکھا اور رب تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا کہ جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ اگر دنیا والوں کو اس کا پتہ چل گیا تو کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس جنت میں نہ آئے۔ سب جنت کی طلب اور چاہت رکھیں گے اور سب ایسے اعمال میں لگیں گے جو جنت میں لے جانے والے ان نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہیں، اور سب تمام کے تمام سب انسان جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوزخ کو بھی دیکھا۔ جب انہوں نے دوزخ کو دیکھا، جہنم کے عذابوں کو اور ہولناکیوں کو دیکھا تو آ کے فرمایا اگر دنیا والوں کو پتہ چل گیا کہ جہنم ایسی ہے اور اس طرح کے عذاب کی جگہ ہے تو پھر کوئی آدمی بھی ایسا کام نہ کرے گا جو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ سب کے سب جنت میں جائیں گے، جہنم میں جانے والا تو کوئی بھی نہ ہوگا۔ اس جواب کا مقصد یہ تھا کہ جنت کے ہوتے ہوئے
اور ان نعمتوں کو جب انسانوں تک اس کی خبر ہوگی تو پھر جہنم کی ضرورت کیا ہے؟ سب انسان جنت میں جائیں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بہت ساری مخلوق، بہت ساری دنیا جہنم میں جانے والی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت پر ہم نے مجاہدات اور مشکلات کا پردہ ڈال دیا، اور جہنم پر دنیا میں جو ہونے والے گناہ ہیں ان کی ظاہری چمک اور دمک کا پردہ ڈال دیا گیا۔ اس لیے اس ظاہری چمک دمک کو دیکھ کے بہت سارے لوگ جہنم کے اعمال میں دنیا میں مشغول ہوں گے، پھر بالآخر انہیں جہنم میں آنا پڑے گا۔ اور جن لوگوں کا سینہ کھل چکا ہوگا اللہ کے احکامات کے لیے، شریعت کے لیے، پھر وہ مجاہدات برداشت کریں گے اور جنت پہ آئیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت پر چلنے میں بظاہر مجاہدات ہیں، مثلا حرام حلال کی تمیز کرنا ہے، رزق روزی جو بہت زیادہ ہے، وافر مقدار میں ہے، بے حساب ہے، وہ تو اکثر ایسے اعمال سے ہی آتی ہے جو اللہ کے ہاں ان کے ذرائع ناجائز ہیں، اور وہ ذرائع جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اس لیے اس مجاہدات کے جو پردے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ جنت کے اعمال میں زیادہ شریک نہیں ہوتے، جہنم کے اعمال میں شریک ہوتے ہیں۔ شیطان طرح طرح سے دھوکہ دیتا ہے، طرح طرح سے مختلف مغالطوں میں مبتلا رکھتا ہے۔ تو ذکر اللہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ جو پردہ رکھا ہوا ہے، جنت پہ مجاہدات کا پردہ ہے، اور جہنم پہ جو جہنم کے اعمال ہیں ان کی چمک دمک، ان کی ظاہری بناوٹ اور بناؤ سنگار کا پردہ ہے، ذکر کرنے والے کے سامنے اللہ تعالیٰ ان دونوں پردوں کو اٹھا دیتا ہے، اور جہنم والے جو اعمال ہیں ان کے اندر جو گندگی ہے اس پردے کے پیچھے، وہ گندگی کھل جاتی ہے اور پھر بندہ اس سے بچتا ہے۔ اسی طرح جو جنت کے اعمال پر پردہ ہے مجاہدات کا، وہ بھی ہٹ جاتا ہے اور پھر آسانی سے وہ نیکی ہو جاتی ہے۔ جنت کے اعمال پر جو پردہ ہے وہ دیکھنے والے کو نظر آتا ہے، کرنے والے کو نظر نہیں آتا۔ کرنے والے کو تو اس میں لذت محسوس ہوتی ہے، دیکھنے والے کو تو بظاہر یہ نظر آتا ہے سردی ہے، یہ بندہ اذان کے وقت اٹھ رہا ہے، اذان سے پہلے اٹھ رہا ہے، گرم لحاف کو چھوڑ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، کہیں ٹھنڈا پانی ہے، کہیں گرم پانی ہے، کہیں ٹھنڈی جگہ ہے، کہیں گرم جگہ ہے، کہیں سہولت کی جگہ ہے، کہیں نہیں ہے۔ دیکھنے والے کو یہ مشکلات نظر آتی ہیں، لیکن کرنے والے کو نہیں نظر آتی۔ کرنے والے کو تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس میں لطف آتا ہے۔ اولیاء اللہ کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ رات کو اپنے بستر پر لیٹتے تو ان کی حالت وہ ہوتی جو ایک دانے، مکئی کے دانے جس طرح بنتے ہیں اس میں بٹھی میں، تو جب وہ پک جاتے ہیں تو اچھلتے ہیں، اوپر نیچے نکلتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی رات ایسے ہوتی ہے، ان کی رات بستر پہ نہیں ہوتی، انہیں سکون اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام و قعود میں ملتا ہے، ذکر و تلاوت میں ملتا ہے۔ اب دیکھنے والے کو مشکلات نظر آتی ہیں، کرنے والے کو مشکلات نہیں نظر آتی۔ جو نمازی ہے اس کو آپ ذرا اس سے پوچھ لیں کہ اگر تیری نماز رہ جائے تو تیری کیا حالت ہوتی ہے؟ نماز پڑھنے سے اسے نمازی کو سکون ملتا ہے، نماز چھوڑنے سے نہیں ملتا۔ لیکن جن کے سامنے مجاہدے کا یہ پردہ نہیں ہٹا، انہیں اپنی گپ شپ میں وہ کہتے ہیں ہمیں یہاں آرام مل رہا ہے، وہ آرام نہیں ہے در حقیقت، وہ تو پردہ ہے، اور وہ ایسے راستے میں لگے ہوئے ہیں جو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اور جو اللہ والے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں، مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بر دل سالک ہزاراں غم بود، گر ز باغ دل یک خلال کم بود۔ وہ فرماتے ہیں کہ سالک کے دل پہ، سالک جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں چلنے والا ہے، اس کے دل پہ
ہزاراں غم ٹوٹ جاتے ہیں، غموں کے پہاڑ اس پہ ٹوٹتے ہیں جب وہ اپنے لگائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت کے باغ میں سے ایک تنکے کو بھی کم دیکھتا ہے۔ اب باغ کے مقابلے میں تنکا کیا حیثیت رکھتا ہے، لیکن جو اس نے اپنی محنت سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا باغ لگایا ہوا ہے، نیک اعمال کا باغ لگایا ہوا ہے، اس سے ایک تنکا بھی اگر کم دیکھتا ہے تو بر دل سالک ہزاراں غم بود، اس پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، یہ چیز یعنی یہ قوت کہ بندہ اپنے آپ کو شریعت پر ڈھالے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند بنائے، اپنے آپ کو حرام اور حلال میں تمیز سمجھے، گناہ سے بچے اور نیکی کی طرف وہ لپکے، یہ قوت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نصیب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ذکر کرنے والے کو 3 نعمتیں ملتی ہیں بیک وقت اور فوراً۔ پہلی نعمت یہ کہ اس کے دل سے گناہوں کا میل اترتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کی یاد سے دل پہ جو گناہوں کے نشان لگے ہوئے ہیں وہ اتر جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ پہلی بات، پہلا یہ۔ دوسرا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور تیسرا، اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے اس کی طبیعت کھلتی ہے، اسے عبادت کی توفیق ملتی ہے، اور نہ صرف عبادت کی توفیق ملتی ہے بلکہ عبادت پر استقامت کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں، اور اس کی برکت سے پھر اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بندے کی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اپنی یاد کا حکم دیا، ہر آدمی کو حکم دیا۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ بے شک دن کے وقت محنت کا ایک طویل میدان ہے، مشکلات کا ایک کھلا میدان ہے۔ سبحن کہتے ہیں تیرنے کو، یعنی جس طرح مچھلی تیرتی ہے اور پانی سے باہر نہیں آ سکتی، کار نبوت ایسا ہے کہ وہ ہر وقت ہے، کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے نہیں نکل سکتے۔ تو یہ وجہ ہے کہ آپ کے لیے دن کو محنت کا ایک بہت طویل میدان ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وذکر اسم ربک، اپنے پروردگار کے نام کا بھی ذکر کریں، وتبتل الیہ تبتیلا، اور اس کے لیے آپ تبتل اختیار کریں۔ تبتل باب تفاعل ہے، ابھی عصر کے بعد بھی میں عرض کر رہا تھا۔ تفاعل کا یہ خاصہ ہے کہ کوئی آدمی کسی فعل کو اپنے اندر خود پیدا کرے، یعنی تفاعل کا جو بھی ماخذ ہے اس کو اپنے اندر خود پیدا کرے، اپنی طرف سے، حالات اس کو مجبور نہ کریں، کوئی اس کو مجبور نہ کرے۔ اگر دوسرا مجبور کرتا ہے تو یہ پھر تفاعل نہیں ہے، یہ تو تفعیل ہے کہ دوسرا اس کو اس پہ مجبور کرتا ہے کہ اس کو اس پر لایا جائے، دوسرا اس کو سکھاتا ہے۔ اور تبتل یہ ہے کہ اپنے اندر خود بندے کے داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اس طرح بننا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے آج خود، جسے آپ خود ساختہ تنہائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ابھی قرنطینیہ کا جو تصور ہے کرونا وائرس میں، یہ بھی خود ساختہ تنہائی ہے، بندے کو وہ اختیار کرنا پڑتی ہے۔ تو جب ایک ظاہری دنیاوی بیماری کے لیے خود ساختہ تنہائی اختیار کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں صحت بھی ہو گئی ہے، تو یہ تبتل ہے کہ اللہ کی محبت کے لیے اپنے آپ کو دنیا کی آلائشوں سے، دنیا کی محبت سے الگ کیا جائے۔ سالک کچھ زمانہ یہ کرتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر وہ خود صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب خود صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو اب دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے بھی اس پر وہی کیفیت رہتی ہے جو کیفیت اسے تنہائی اور مراقبہ میں حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ذکر اذکار کی محنت، سلوک کی محنت، یہ ساری ایک مشق ہے، ایک تمرین ہے کہ ہم کسی طرح دنیا کی گندگی سے بچ کے اللہ والے بن جائیں، اللہ کے ہو جائیں۔ اور جب یہ چیز نصیب ہو جاتی ہے اس مشق سے، تو پھر بندہ
کھیت میں لگا ہوا ہے، دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، لوگوں سے باتیں کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ہاتھ کاروال اور دل یاروال، خیال وہیں لگا رہتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ نے اردو کے ایک شعر میں اسے عجیب پر لطف انداز سے بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں، اے خیال دوست اے بیگانہ ساز ما سوا، اے خیال دوست اے بیگانہ ساز ما سوا، یعنی دوست کا خیال تو ہے، لیکن اس خیال کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پھر اپنے علاوہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اے بیگانہ ساز ما سوا، کہ جب وہ خیال مجھ پہ طاری ہوتا ہے، شاعر کہتا ہے جب وہ خیال مجھے آتا ہے تو وہ خیال خود ایسا ہے کہ اپنے علاوہ کسی کے خیال کو نہیں چھوڑتا، پھر بندہ اس ایک خیال میں ہی لگتا ہے۔ اے خیال دوست اے بیگانہ ساز ما سوا، اس بری محفل میں تو نے مجھ کو تنہا کر دیا۔ دنیا بھری ہوئی ہے، مجلس بھری ہوئی ہے، لیکن مجھے تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ بندہ پھر لوگوں میں رہتے ہوئے بھی تنہا ہوتا ہے۔ اس لیے تصوف اور سلوک کی محنت کا یہ مقصد نہیں کہ دنیاوی مشغولیات سے انسان کو روک دیا جائے، بیوی بچوں سے روک دیا جائے، الگ تھلگ کر دیا جائے۔ اس تصوف کوئی ایسی تعلیم نہیں دیتا جس میں بندہ جنگل میں چلا جائے اور دنیا کر نہ رہے۔ تمرین اور مشق کے لیے کچھ وقت الگ بھی رکھا جاتا ہے۔ جس طرح کبھی مرض کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر اس کے پاس بیوی بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے، تو اس وقت کوئی بھی اس اسپتال کو، ڈاکٹر کو نہیں کہتا کہ تم کتنے ظالم ہو کہ اس کو قید کر دیا ہے اور بیوی بچوں سے ملنے نہیں دیتے ہو، کوئی بھی نہیں کہتا اسے۔ سب کہتے ہیں کہ آپ کا بڑا احسان ہے جی، ہم دیکھ لیں گے جب اس کو اللہ تعالیٰ صحت دے دے گا، لیکن ابھی مضر ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، کرونا گزرا ہے تو کرونا میں آپ دیکھ لیں کہ ڈاکٹر بھی جب اس مریض کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت خاص لباس پہن کے جاتے ہیں۔ اس لباس میں وہ پہچانے بھی نہیں جاتے کہ یہ ہے کون، انسان ہے یا پتہ نہیں کہیں مریخ سے کوئی مخلوق آئی ہے۔ ایسی شکل انہوں نے، ایسی صورتحال بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی ظلم نہیں ہے مریض پر، یہ اس کی سہولت کے لیے۔ تو تصوف و سلوک میں جو مشق ہے، جو تمرین ہے، وہ اس لیے تاکہ جب ہم دنیا کے کاموں میں مشغول ہوں تو اس وقت ہم دنیا کے نہ ہوں، اللہ کے ہوں۔ اس وقت ہم شیطان کے راستے پہ نہ چل رہے ہوں، اللہ کے راستے پہ چل رہے ہوں۔ تو ذکر سے اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے میں یہ قوت پیدا کرتا ہے کہ وہ پھر دنیا کی چمک دمک کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں چلنے میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ بنیادی طور پر دو چیزیں، پہلی چیز دنیا کی محبت اور دوسری چیز گناہ کا اثر۔ گناہ کا میل ایسا ہے جو بندے کو رب سے دور کرتا ہے، اور ذکر سے جب اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا قرب پیدا ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں درجات بلند ہوتے ہیں، تو وہ بلندی درجات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص مقام پیدا ہوتا ہے بندے کو کے لیے۔ اسی لیے سلوک کی تعلیم دینے والے اس کو مقامات سے موسوم کرتے ہیں، فلاں مقام ہے، فلاں مقام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں درجات کی بلندی ہے، سلوک کی ترتیب ہے۔ تو جب وہ مقام کسی کو حاصل ہوتا ہے، کوئی بھی مقام ہو سلوک کا، تو وہ مقام انسان کو اللہ کی طرف کھینچتا ہے۔ مقام تو اللہ کے ہاں ہے، اللہ کے ہاں ایک روحانیت، مقام کا مطلب اللہ کے ہاں ایک روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ روحانیت بندے کو اللہ کی طرف کھینچتی ہے۔ کھینچنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ کوئی دنیا سے اٹھ کے جہاز پر اوپر چلا جاتا ہے۔ کھینچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوت انسان کے اندر ایسی قوت پیدا کرتی ہے جو انسان کو گناہ کے راستے سے، شیطان کے راستے سے، دنیا کے راستے سے بچاتی ہے اور کھینچتی ہے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے حکموں پر چلتا ہے، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس لیے آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ یہ بات رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں یہ خصوصیت نصیب
فرمائی ہے، یہ خصوصیت رکھی ہے۔ تو اس خصوصیت کے حصول کا طریقہ یہی ہے، اللہ کو یاد کیا جائے، سیکھ کے کیا جائے اور پابندی کے ساتھ کیا جائے۔ اگر پابندی نہ ہو تو ثواب تو ملتا ہے لیکن سلوک طے نہیں ہوتا۔ مقامات سلوک اور سلوک اسی وقت ہوتا ہے جب سیکھ کے کیا جائے اور پابندی کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار کو بھی اور آپ حضرات کو بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عنا رضا لا تسقط بعده أبدا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ اے کریم رب، آپ نے معاذ اپنے فضل و کرم سے ہم گناہ گاروں کو مل بیٹھ کے اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائی۔ یا اللہ اسے قبول فرما، ہمیشہ اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما، اپنے دروازہ رحمت سے کبھی بھی محروم فرما۔ یا اللہ کریم اپنی محبت نصیب فرما، اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت اور اپنے قرب والے اعمال نصیب فرما، اپنے سے دوری سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ تجھ سے دور کرنے والے اعمال ان سے بھی ہم پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ کریم ہم گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یا اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ کریم نیکی کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ کریم پوری امت کو معاف فرما، سب کو نیکی اور تقوی کی توفیق نصیب فرما۔ اس وبا کو بھی اللہ دور فرما۔ اس ملک پر اے اللہ اپنا فضل اور مہربانی فرما۔ تمام بلاد اسلامیہ کی، تمام مسلمانوں کی، پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہر طرح سے حفاظت فرما۔ دینی شاعر کی حفاظت فرما، دینی حلیے کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے حرم کے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے دروازے ہم گناہ گاروں پر یا اللہ کھول دے، جوک در جوک کثرت، پہلے سے بھی کثرت کے ساتھ حاضریاں نصیب فرما۔ یا اللہ یہود و نصارہ کی پالیسیوں سے ہمیں محفوظ رکھ، اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما۔ قریب بعید سے آنے والوں کو اجر نصیب فرما۔ ان علماء کرام کی، طلباء کی بھی ہر طرح حفاظت فرما، بجز اپنی ذات کے کسی کا محتاج نہ فرما۔ دین کی خدمت اخلاص سے نصیب فرما، فکر آخرت نصیب فرما۔ یا اللہ کریم خیر کی جتنی دعائیں آپ سے آپ کے حبیب کریم حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، ہم بھی سوال کرتے ہیں، عطا فرما۔ جتنے شرور سے آپ کے حبیب کریم حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے، ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، پناہ نصیب فرما۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و جمال عرشی افضل الانبیاء والمرسلین مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا